بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج نیب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں نے 2 سینئر وکلاء پیش ہوئے تاکہ مریم نواز کی اس ضمانت کو خارج کیا جائے جب والد کی تیمارداری کا بہانہ بنایا۔ اس وقت مشہور زمانہ جو لیڈ پلیٹ کیس کا مسئلہ چل رہا تھا کہ شاید نواز شریف اس دنیا میں چند دنوں کی مہمان ہیں، تو ستمبر 2019 میں یہ ضمانت ہوئی تھی اور ابھی تک موصوفہ ضمانت پر ہے، جو کہ کنوکٹڈ ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ ضمانت عطا فرمائی تھی۔ نیب کی طرف سے جو 2 سینئر وکلاء یعنی فیصل بخاری، خلیق الزمان پیش ہوئے، یہ کورٹ نمبر 21 ہے۔ 2 ممبر بینچ تھا، جس میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، جسٹس اسجد گورال صاحب نے اس کیس پر سماعت کی۔ عطا تارٹ جو مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری ہے، مشہور زمانہ رفیق تارٹ جو ججوں کو خریدتے تھے، یہ اس کے نواسے ہیں۔ صرف وہ عدالت میں موجود تھے، باقی مریم نواز کی طرف سے کوئی وکیل بھی حاضر نہیں ہوا، اور صرف کچھ لوگ اس کو فون کے ذریعے آگاہی دیتے رہے۔ آج مریم کی جانب سے کوئی وکیل جب پیش نہیں ہوا، اس کے مقابلے میں مریم نے پریس کانفرنس کی۔ پہلے اس نے کہا کہ جب بھی نیب مجھے بلائے گی میں جاؤں گی۔ اس نے عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، یعنی اس نے یہ کہا کہ میں کبھی انکار نہیں کرتی، نہ عدالتوں سے نہ نیب سے۔ مریم نے کہا کہ مجھے نیب نے کوئی نوٹس نہیں دیا، پہلے جب نیب نے نوٹس دیا پھر میں چلی گئی اور نیب کے لوگوں نے میری گاڑی پر پتھراؤ کیا، اس کے بعد میں گاڑی میں 2 گھنٹے تک رہی۔ اس وقت نیب نے پیغام دیا کہ آپ چلی جائے، بعد میں آپ کو بلایا جائے گا۔ نیب یہ سب کچھ اداروں کی مرضی پر کر رہے ہیں۔ یہ کون موصوفہ کہہ رہی ہے؟ مریم نواز۔ یہ مجھ سے خوفزدہ ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہوں۔ میرے والد نے فوج کی جرنیلوں کا نام لیا جو میرے والد کے خلاف ہے، جو میرے والد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہوں، اس لیے یہ لوگ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ نیب ایک محکوم ادارہ بن چکا ہے، اب وہ آپ کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہیں، یعنی کہ عدالت کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہے۔ اس لیے میں آپ سے یعنی لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کرتی ہوں کہ ان کی درخواست کو خارج کیا جائے۔ باقی نہ مجھے جیل کا ڈر ہے نہ اداروں کا ڈر ہے۔ میں اگر جیل میں بھی رہوں گی تو میرا باپ میرے مشن کو چلائے گا۔ اب اس سماعت سے 30 منٹ پہلے پریس کانفرنس کرنا اور اپنے کاسالیس صحافیوں سے اداروں کے خلاف سوال لینا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اداروں پر الزامات لگائے جائیں۔ صاف ظاہر تھا کہ مریم نواز خوفزدہ تھی۔ کل اس نے اسلام آباد جانا تھا لیکن ڈر کی وجہ سے نہ جا سکی۔ آج جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے کہا کہ آپ ضمانت ختم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو نیب کے وکلاء اور پراسیکیوٹرز نے کہا کہ 4 نومبر 2019 کو جب محترمہ کو ضمانت دی گئی تھی اس کو عدالت خارج کرے۔ عدالت نے کہا کہ آپ کے پاس ضمانت ختم کرنے کے لیے گراؤنڈ کیا ہے؟ تو نیب نے کہا کہ چودھری شوگر ملز کی جو انکوائری ہم کر رہے تھے وہ ریفرنس مکمل ہو چکی ہے، ملزمہ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، کیونکہ اس کے اکاؤنٹ میں 7 کروڑ روپے جو آیا تھا تو ہم ڈر گئے تھے کہ اسی باری رقم جو ناجائز طریقے سے اس کے اکاؤنٹ میں آئے تھے تو ملزمہ کہیں بھاگ نہ جائے، کیونکہ وہ 7 کروڑ اس نے اپنے اکاؤنٹ سے نکالا تھا، اس لیے ملزمہ کو 8 اگست کو گرفتار کیا۔ 25 ستمبر کو فزیکل ریمانڈ پر رکھا جاتا ہے، پھر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل ہم نے بھیجا، پھر ملزمہ کی درخواست ضمانت کے لیے موو کی جاتی ہے۔ یہ 2 نومبر
2 ممبر بینچ تھا، سردار نعیم اور جسٹس باقر نقوی۔ اس درخواست کی سماعت 4 نومبر کو ملزمہ کی درخواست کو منظور کرتے ہیں۔ یہ جو 2 ممبر بینچ تھا انہوں نے منظور کر لی۔ اس میں 2 کروڑ کے مچلکے داخل کرنے تھے اور 7 کروڑ جو اس نے اکاؤنٹ سے نکالے تھے وہ رجسٹرار ہائی کورٹ کے پاس جمع کرانے کی بات ہوئی، اور اپنا پاسپورٹ بھی رجسٹرار کے پاس جمع کرائی جائے، یہ عدالت کا حکم تھا۔ اس طرح ملزمہ کی ضمانت منظور کر لی جاتی ہے۔ ہم نے 15 نومبر کو ملزمہ کو نیب آنے کا کہا۔ ملزمہ نے آ کر نیب کا گھیراؤ کیا اور نیب والوں پر پتھر برسانے شروع کیے۔ 2 گھنٹے یہ ڈرامہ چلا۔ عدالت نے پوچھا کہ اگر ملزمہ کا یہ رویہ تھا تو آپ نے پہلے کیوں درخواست فائل نہیں کی، اور کیا اس مسئلے پر مقدمہ درج ہوا ہے؟ تو نیب کے وکلاء نے کہا کہ اگلے دن مقدمہ درج ہوا 780A کے تحت۔ عدالت نے پوچھا کہ اس میں کیا کارروائی ہوئی؟ نیب نے بتایا کہ اس میں کچھ لوگوں نے ضمانت کرائی لیکن مریم نواز نے ضمانت نہیں کروائی۔ عدالت نے کہا کہ مقدمے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں، عدالت کے سوالات بہت اہم تھے۔ عدالت نے نیب سے یہ بھی کہا کہ آپ نے کینسلیشن کے لیے اس وقت کیوں منہ نہیں کیا، آپ نے اتنا لیٹ کیوں کیا؟ تو اس کا جواب تو انہوں نے یہ دیا، نیب کی درخواست کو عدالت نے منظور کر، نیب کی جو استدعا تھی اس کو تو لاہور ہائی کورٹ نے منظور کر لیا اور ملزمہ کو 7 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ اب جب یہ بحث چل رہی تھی تو عدالت نے دوبارہ ایک کوشچن کیا کہ بھائی اتنا دیر کرنے کا آپ کا مقصد کیا تھا؟ یہ وہ پوچھ رہے تھے سینئر وکلاء جو پیش ہوئے اور پراسیکیوٹر ان سے۔ تو انہوں نے پھر پورا بیان دیا کہ جب ہم نے اس کو 7 نومبر کو بلایا تھا تو وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے پتھروں کی بارش کی۔ پھر ہم نے یعنی کہ رائے عامہ میں کوئی حلل نہ پڑے، ہم نے اس کو واپس بھیجا، اس کو فون کر کے کہ آپ ابھی چلی جائے، پھر ہم آپ کو بلا لیں گے۔ ہم جب بھی اس کو کوئی نوٹس بھیجتے ہیں تو یہ پھر نیب کو کہتی ہے کہ یہ محکوم نیب ہے، اور یہ اس کا اشارہ ہوتا ہے افواج پاکستان کی طرف کہ ان کی ڈر کی وجہ سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور جب ان کو کوئی عدالت کوئی سزا دیتی ہے تو یہ عدالتوں پر بھی چڑھ دوڑتے ہیں، اور جب کوئی ریلیف ملتا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ افراتفری پیدا کرنا چاہتی ہے ہر طریقے سے، اور ہم انتشار پیدا نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے اس درخواست کو تھوڑا لیٹ کیا۔ یہ ہم اپنی غلطی کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو یہ پریس کانفرنسز کرتی ہیں، پورے ملک کو بدنام کرتی ہیں، پورے اداروں کو بدنام کرتی ہیں، اور خصوصاً نیب اور عدالتوں پر چڑھ دوڑتی ہے جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی مسئلہ ہو تو، اور اگر اس کے حق میں آئے تو پھر یہ جیسے میں نے پہلے بتا دیا تو یہ وہ کچھ کرتی ہے۔ یہ تھے عدالت کے سامنے پراسیکیوٹرز اور سینئر وکلاء کے بیانات۔ اب آپ دیکھیں کہ پورے یعنی اس پریس کانفرنس کا مطلب کیا تھا کہ 30 منٹ پہلے، ابھی لاہور ہائی کورٹ میں کیس شروع ہونے میں 30 منٹ باقی تھے، تو ادھر سے اس نے پریس کانفرنس شروع کر دی اور دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، یعنی خصوصاً لاہور ہائی کورٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، نیب پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، جو یہ اپنی فطرت اور عادت سے مجبور ہے۔ اب اگر اس ملک میں جیسے آج یہ درخواست منظور کیا گیا ہے اور اسی طرح بک کے ساتھ چلنا پڑا تو یہ لوگ کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ آن دا بک جو کچھ ہوگا وہ عوام بھی تسلیم کریں گے، قانون بھی تسلیم کرے گا، اور پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ ان کے تو اتنے کیسز ہیں
کہ وہ کون اس طرح مطلب خود کو بدنام کرے گا، کب تک بدنام کرے گا کہ ان کو ریلیف پہ ریلیف دیں گے. ان کے تو سینکڑوں کیسز ہیں اور اربوں کھربوں کی کرپشن ہے. تو اس لیے جیسے آج شاہد اکان عباسی نے بیان دیا تو اس کو ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ یار آپ کوئی کلاس 4 آفیسر نہیں تھے، پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور آپ اتنی زیادہ غلط بیانی سے جو کام لے رہے ہیں تو یہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ ختم ہو چکے ہیں. آپ لوگ یہ جو لانگ مارچ اور یہ جو ڈکوسلے چلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب کچھ فیل ہو چکا ہے. آپ آپس میں پہلے سے دشمن تھے یہ 12 پارٹیاں، خاص کر پیپل پارٹی اور نون لیگ، لیکن بغض عمران میں یہ کٹے تھے. لیکن اب وہ بھی اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں کہ یہ لوگ کبھی بھی ان کا لانگ مارچ اگر کبھی ہوا بھی، میں آپ کو سیدھی سادی بات بتا دیتا ہوں، اس میں وہ کچھ نہیں ہوگا جو پہلے ان کو فری ہینڈ دیا گیا تھا. ایک تو یہ لوگ نکال نہیں سکتے، کوئی ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، پاکستانی عوام خاص کر. اگر ہے تو وہ صرف ایک مولانا فضل الرحمان ہے جو دوسروں کے بچوں کو مدرسوں سے اٹھا کر لے آتے ہیں. ابھی مدرسوں کو بھی نوٹس چلے گئے ہیں کہ جس نے بھی یہ کام کیا اور اب مدرسوں کے بچوں کو جانے دیا تو ان کی رجسٹریشن کینسل ہو جائے گی. تو اب وہ چیز بھی نہیں رہے گا. تو یہ جو لانگ مارچ کریں گے اس لانگ مارچ میں یہ کیا کر سکیں گے؟ وہ تو بلاول نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے تو جا کر اس میں شریک ہونا ہے، لیکن یہ تو 30 تک یعنی 30 مارچ تک کہیں جا کے یہ کام ہوگا. تو اس کے بعد تو ہمارے اور بڑے ذمہ داریاں ہیں پارٹی کے، ہم اس میں بھی شریک ہونا چاہتے ہیں. یعنی کہ برسی آ رہی ہے بے نظیر بھٹو کی، تو ہم تو اس میں جائیں گے 4 تاریخ کو. تو اس کا مطلب ہے کہ پیپل پارٹی تو خود کو ہر طریقے سے علیحدہ کرنا چاہتی ہے، اور اس کی وجوہات موجود ہے کیونکہ ان کے پاس سندھ کی بہت بڑی حکومت ہے جس میں سے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو یہ آپ لوگوں نے خرید و فروخت دیکھ لی، یہ سب اس کی وجہ سے ہے. یہ اگر مالی طور پر کمزور ہوں گے تو ان کی تو عوام میں جڑیں ہیں نہیں. انہوں نے تو سندھ میں چند وڈیروں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. اگر ان کو یہ نوازش ان پہ بند کی جائے تو وہ ان کو چھوڑ دیں گے. تو پھر ان کے پاس تو سندھ میں بھی کوئی نہیں ہے. پیپل پارٹی یعنی آلموسٹ پنجاب سے تو تقریباً ختم ہو چکی ہے، KPK میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے. تو ان کے لیے تو اس میں شرکت کرنا اور اس حکومت کو گرانا یا اس حکومت کے خلاف کام کرنا، یعنی کہ وہ جو استعفے جمع کرانا اور یہ جو سب باتیں ہوتی ہیں جھوٹی باتیں کہ ان میں اتنا دل ہے کہ یہ استعفے جمع کرائیں، تو اس کے ساتھ تو پیپل پارٹی کبھی بھی نہیں جائے گی. کیونکہ یہ جو سندھ حکومت ان کے پاس ہے تو یہ ممبر ہے ان کے، تو تب ان کے پاس ہے. یہ استعفیٰ دے دیں گے تو پھر ان کا حال کیا ہوگا. اور جو کچھ نرمی ان کے ساتھ برتی گئی ہے وہ بھی ابھی سامنے نظر آ جائے گی. لیکن ان کا جو مستقبل ہے کسی کا بھی یہ 2 پارٹیوں میں، خاص کر میں ان کا کہہ رہا ہوں زرداری اور نواز شریف فیملی کا، اور ان کی پارٹی کے وہ جو چند ناصور ہیں، ان کا مستقبل جیل میں ہے. یہ جیل میں رہیں گے، اس سے آگے ان کے پاس کوئی فرار کا راستہ ہے نہیں. کیونکہ وہ کیسز اگر صحیح طریقے سے چلائے جائے تو ان لوگوں کو کتنی بڑی سزائیں ہو سکتی ہیں، اور وہ درجنوں میں نہیں ہے، وہ سینکڑوں میں ہیں، اور سینکڑوں میں پھر ہزاروں لوگ ان کے شامل ہیں. تو اب یہ ہمیں بھولنا چاہیے کہ یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ مستقبل میں اس ملک پر راج کرے گی. یہ وقت ختم ہو چکا ہے، یہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا. اور موجودہ جو حکومت ہے اس کے سامنے سے ہرڈل دور ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھتی رہیے، روز قانون سازی بھی ہوگی اور اس ملک میں اچھی خبریں آپ کو ملتی رہے گی، اور انشاءاللہ یہ ملک بھی بہت آگے جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آخر میں گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرے. والسلام.